بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمن، اس سورت کا نام ہے المؤمن۔ اس میں ایک آدمی کا واقعہ بیان ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور فرعون کی قوم سے تھا۔ پہلے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن جب موقع آیا تو اس نے پھر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ برسر مجلس فرعون کی مجلس کے اندر، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا اس نے بیان کیا۔ اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی اور دین حق کا علم بلند کیا۔ تو اس کا واقعہ بیان ہوا، تو اسی اعتبار سے اس کو سورۃ المومن کہا جاتا ہے، کیونکہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اس مومن کا واقعہ ہے۔ اور اس کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں۔ غافر اس سورت کی تیسری آیت کا پہلا لفظ ہے، غافر الذنب، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو سورۃ الغافر بھی اس کو کہتے ہیں اور سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں۔ اس میں 85 آیاتن، 85 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حامیم، حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی قرآن پاک کی کئی سورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا حقیقی مفہوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کا محبوب جانتا ہے۔ تو شروع میں سورۃ البقرہ کے شروع میں یہاں پہ الف لام میم ہے، اور اسی طرح آگے مختلف حروف۔ تو یہاں ہے حامیم، یہ پہلی صورت ہے جس کے شروع میں حامیم آیا ہے۔ اس سے آگے 6 مسلسل صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ مومن، حامیم السجدہ، پھر اس کے بعد سورۃ الشورى، سورۃ الشورى کے بعد آ جاتی ہے الزخرف اور الدخان اور الجاسیہ اور الاحقاف۔ یہ 7 صورتیں مسلسل جو ہیں یہ پھر حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ المومن سے لے کر الاحقاف تک یہ 2 سپارے بن جاتے ہیں، جس میں 7 صورتیں آئیں گی۔ ساتوں کی ساتوں جو ہیں یہ حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، قرآن پاک نازل کیا گیا، نازل شدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو زبردست، غالب اور علم والا ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وقابل التوب، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذی الطول، فضل والا ہے، کرم والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔
معبود برحق وہی ہے دنیا میں، اور جس کی بھی پوجا و پرستش کی جاتی ہے وہ ناحق، اور وہ معبود باطل ہے۔ جس کی بھی پوجا و پرستش کی جائے دنیا میں، چاہے بت ہوں، پتھر کے، لکڑی کے، سونے چاندی کے بنے ہوئے بت ہوں، یا درخت ہوں، شیر، بندر، گائے، سانپ، یا کوئی انسان ہو، زندہ انسان ہو یا مردہ انسان ہو، قبر ہو، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، وہ معبود باطل ہے۔ حق معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا ہو، الہ کا معنی معبود، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہ، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے، سب نے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے جو العزیز ہے، بڑا زبردست، غالب ہے، العلیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ظاہر اور پوشیدہ، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور پوشیدہ سب کو جاننے والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو اس کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرے۔ جب سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو وہ غافر الذنب، غفارہ کا معنی ہوتا ہے چھپانا، تو غافر الذنب گناہوں کو چھپانے والا ہے، یعنی ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ وقابل التوب، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، جب کوئی ندامت اور شرمندہ ہو کر سچے دل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ کرم فرماتا ہے۔ لیکن شدید العقاب بھی ہے وہ، جو اس کی بارگاہ میں اکڑتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، اپنے گناہوں پہ اڑا رہتا ہے اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیا جاتا ہے، تو اس کو وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور جب جس کو وہ سزا دے اس کو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو چھڑا لے۔ ذی الطول، وہ کرم اور فضل فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کافر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، یعنی کافر ہونے کے باوجود وہ چل پھر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط رستے پہ نہیں ہے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے دور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں اس میں حکمتیں ہیں
کہ ان کے کافر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑ رہا، بلکہ ان کو دنیا کی نعمتیں وافر مقدار میں دوسروں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں۔ عام طور پر دنیا میں دیکھیے کہ جو نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ان کے پاس دنیا کی نعمتیں کم ہوتی ہیں، اور جو نافرمانی کرنے والے، ناشکرے، انکار کرنے والے، ان کے پاس بکثرت نعمتیں ہوتی ہیں دنیا کی، اور ان کے پاس اتنا مال و دولت اور دنیاوی اسباب ہوتے ہیں کہ ان کو خود اس کا حساب اور شمار معلوم نہیں ہوتا۔ تو دنیا کے اندر ان کے پاس نعمتوں کا ہونا اور دنیا کے اندر مال و اسباب کا پایا جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نہیں ہے، اور یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے باہر ہیں، اور نہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ایک جگہ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا پھرنا شہروں میں دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ کچھ عرصے کے لیے برتنا ہے، یعنی تھوڑا عرصہ یہ ان کے پاس رہیں گی، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ تھوڑا وقت کیا مطلب 40 50 60 70 80 سال، یہ کیا ٹائم ہے؟ 100 سال بھی کوئی گزار لے گا تو اس کی اس آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ ایک دن ہی قیامت کا دن ہی 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 ایئرز، تو ایک دن ہوگا، تو اس کے بعد تو پھر چلو اس کی بھی تو پھر کچھ لمٹ ہے، وہ ان لمٹڈ ہے۔ قیامت کے بعد جو ہے یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کافروں کا کفر کے باوجود ان کے پاس نعمتوں کا ہونا، یہ ان کے کوئی اللہ کے پیارے ہونے کی نہ دلیل ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہونے سے باہر ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں، فرما دیجئے کہ وہ فلاح نہیں پاتے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں کچھ عرصہ برتنا ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ عرصہ کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہونے کی یہ دلیل ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں وہی مجادلہ کرتے ہیں، وہی جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، تو بس شہروں میں ان کا پھرنا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تبلیغ کی تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ والاحزاب من بعدہم، اور بہت سے گروہ، بہت سی قومیں ان کے بعد، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی ایسی قومیں آئی جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا۔
تو حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ جن انبیاء کرام کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ان میں حضرت ہود علیہ السلام ہیں جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کا ذکر ہے جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، 8ویں بارے میں بھی ذکر ہوا، 12ویں میں بھی اور مختلف مقامات پہ ذکر ہوا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اور دوسرے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کو ان بستیوں کی طرف سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، ان کا ذکر ہوا قرآن پاک میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی طرح دیگر انبیاء کرام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو مختلف انبیاء کرام، اب انبیاء کرام کی تعداد جو ہے اس کے بارے میں کوئی معتبر روایت جو ہے صحیح روایت نہیں ملتی ہے، بعض روایات میں 1,24,000 کا عدد جو ہے اس کا ذکر ہے، لیکن چونکہ یہ روایات اس صحت کے پائے کی نہیں ہے تو اس لیے محتاط علماء یہی کہتے ہیں کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1,24,000 کہیں، اگر اس سے زیادہ ہوئے تو پھر باقی وہ رہ جائیں گے، اور اگر اس سے کم ہوئے تو ہم اپنے پاس سے اس میں شامل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں سب کا علم نہیں ہے، نہ قرآن پاک میں سب کا ذکر ہے، نہ حدیث مبارکہ میں سب کا ذکر ہے، کچھ انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر آیا، لیکن سب کا ذکر پھر بھی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، تو یہاں پہ مختصراً یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ، اور احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی گروہ، جماعت، قوم، تو بہت سی قومیں ان کے بعد، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اول الرسل ہیں، سب سے پہلے وہ رسول ہیں جن کو کافروں کی طرف بھیجا گیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی طرف تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کی اولاد کو آپ نے تبلیغ کی، اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا، پھر لوگ گمراہ ہونے شروع ہوئے اور کفر و شرک بھی انسانوں میں آ گیا۔ تو جب کفر و شرک کی کثرت ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو آپ اول الرسل، پہلے رسول ہیں جن کو کافروں کی طرف بھیجا گیا، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس کے بعد پھر اب مسلسل انبیاء کرام جو ہیں وہ تشریف لاتے رہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، اس کے بعد دوسرا نبی، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی موجود رہے، اور وہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کی موجودگی میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور بعض کا قول یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نبی تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام بھیجے، تو قوموں کا آگے سے جو رویہ تھا وہ تقریباً ایک ہی جیسا ہوا کہ اکثر و بیشتر قوموں نے جھٹلایا، ایمان لانے والے ہمیشہ تھوڑے تھے، اکثر جھٹلانے والے ہی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح،
ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، والاحزاب من بعدہم، اور بہت سے گروہ ان کے بعد بھی، وہمت کل امت، ہر گروہ نے، امت حزب یہ تقریباً ہم معنی ہی ہیں، تو ہر گروہ نے، ہر امت نے، ہر قوم نے یہ ارادہ کیا، ہما یا ہمو ارادہ کرنا، ہر امت نے، ہر قوم نے یہ ارادہ کیا بے رسولہم، اپنے رسول کے بارے میں، لیاخذوہ، تاکہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، ان کو قید کر لیں، وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے مجادلہ کیا، جادلہ یجادل، مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا، ناحق کسی کے ساتھ بحث کرنا، اور جادلوا بالباطل، انہوں نے باطل طریقے سے ان سے مجادلہ کیا، ان سے جھگڑا کیا، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ حق کو وہ جھٹلا دیں اور حق کو ناکام کر دیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء کرام تشریف لائے، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، اور بعد کے جو قومیں تھیں انہوں نے بھی انبیاء کرام کو جھٹلایا، تو سب قوموں نے یہی ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، قید کر لیں، اور ان کے ساتھ ناحق جھگڑے، اور انہوں نے یہ چاہا کہ حق کو ناکام کر دیں۔ تو اسی روٹین کے مطابق کفار کا یہی روٹین رہی، یہی معاملہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ رہا۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، محبوب اس وقت کو یاد کرو جب کافر آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے، کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر لیں، پکڑ لیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں یہاں پہ۔ جب کافروں نے دیکھا کہ دین اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی آدمی اسلام قبول کر رہا ہے، جن میں مکہ کے بڑے اہم، بڑے ذی اثر، بڑے بہادر وہ لوگ بھی ایمان قبول کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضور کے چچا، بہت بڑے بہادر تھے مکہ کے، وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادروں، مکہ کے بہت بڑے بہادروں میں سے تھے، وہ ایمان لے آئے۔ تو اس طرح دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک ایک کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے، ابو جہل نے ایک میٹنگ بلائی، بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، بھائی آخر کوئی سوچو کیا کرنا چاہیے، کیا تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے اسی طرح؟ تمہاری سرداری تو ختم ہو جائے گی، سب لوگ تو ان کا کلمہ پڑھ لیں گے، ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اب سب لوگ دار الندوہ، ان کا جو اسمبلی ہال تھا جہاں پہ میٹنگ ہوتی تھی، اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مشورے کر رہے ہیں۔ شیطان بھی ایک بزرگ کی صورت میں آ کے، ایک بڑے عقل مند آدمی کی شکل میں آ کے ان کے اندر بیٹھ گیا۔ اب آپس میں مشورہ ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا بھئی ان کو قید کر لیں، انہوں نے کہا یہ قید کیسے کرتے ہیں، ان کے خاندان والے، ان کے ماننے والے چھڑا لیں گے۔ کسی نے کہا بھئی یہی طریقہ ہے کہ ان کو مکہ سے نکال دو، نہ یہ یہاں رہیں گے، نہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے۔ ابو جہل نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہم ان کو یہاں سے نکالیں گے، یہ کسی اور شہر میں چلے جائیں گے، وہاں اپنا جتھا مضبوط کریں گے، اپنے جماعت بنائیں گے، اور مکہ پہ حملہ کر کے تو مکہ پر قبضہ کر لیں گے۔ کسی نے کہا بھئی قتل کر دو، اس نے کہا قتل کریں گے تو پھر ان کے خاندان والے، ان کے ماننے والے جو ہیں اس کو قتل کر دیں گے جو ان کو قتل کرے گا۔
اب شیطان جو ہے، جو کہ ایک بزرگ کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا بھائی ایسے کرو، مکہ کے ہر قبیلے کا ایک نوجوان وہ تلوار لے کر ان کے گھر کے باہر کھڑا ہو جائے رات کو، جب یہ سحری کے وقت اٹھیں تہجد کے لیے تو سب لوگ ان پہ حملہ آور ہو جائیں۔ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان جو پہلے سے تلوار لے کر کھڑا ہے، سارے کے سارے یک بارگی حملہ آور ہو جائیں۔ اب ایک آدمی اگر قتل کرے گا تو اس سے تو بدلہ لیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ جب مکہ کا ہر خاندان کا ایک فرد اس قتل میں شامل ہوگا تو اب کس کس سے بدلہ لیں گے؟ لا محالہ طور پر پھر دیت کہیں گے، بھائی دیت ادا کرو، تو سارے مکے والے مل کے دیت، تھوڑے تھوڑے پیسے سب کے حصے میں آئیں گے، سب خاندان مل کے دیت دے دیں گے، تو جان بھی چھوٹ جائے گی اور اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے کہا ہاں یہ تدبیر سب سے صحیح ہے۔ چنانچہ یہی فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی، رات کو سب، ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا ایک نوجوان وہ تلوار لے کر تیار کھڑا ہو، جب یہ سحری کے وقت اٹھیں باہر نکلیں تو سب لوگ حملہ آور ہو جائیں، حملہ آور ہو کے قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ اب وہ سب لوگ تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ محبوب آج رات آپ نے ہجرت کرنا ہے، آج رات آپ نے مکہ سے نکلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے پاس کافروں کی امانتیں ہیں تو تم وہ رکھ لو، صبح ان کو واپس کر کے تم ہمارے ساتھ آ ملنا۔ خود حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ وہ لوگ خون کے پیاسے ہیں، تلواریں لے کر باہر قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی امانتوں کی فکر میں ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، کہیں کوئی پیچھے یہ نہ کہے کہ محمد ہمارا مال لے کر چلے گئے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا مال ہم نے امانت کے طور پر ان کے پاس رکھا تھا وہ لے کر چلے گئے۔ حضور کو ان کی فکر ہے، ان کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو کافر بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی دھوکہ، فراڈ جو ہے وہ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ دھوکہ، جھوٹ، دجل، فراڈ یہ کافر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، وہ میری جان کے پیارے ہیں، لیکن میں اپنی امانتیں جو ان کی میرے پاس ہیں میں ان کا پہلے انتظام کروں گا، پھر یہاں سے نکلوں گا۔ حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور خود حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ روانہ ہوئے۔ حضرت علی سے فرمایا بھئی یہ امانتیں ان کے سپرد کرنا اور پھر تم بھی ہم سے آ ملنا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا بھئی آپ کو ڈر نہیں لگا اس رات کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کے حضور کے بستر پہ آرام فرما ہیں، تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ جب وہ دیکھیں گے بھئی باہر نہیں نکلے ہیں تو دیوار پھاند کے وہ اندر آئیں گے، تو اب پہلے وہ کوئی تحقیق تو نہیں کریں گے بھئی چادر لے کر یہ کون لیٹا ہوا ہے، ظاہر بات ہے حضور کا بستر ہے، حضور کی چادر ہے، تو انہوں نے آتے ہی حملہ آور ہو جانا ہے کہ پہلے انہوں نے پوچھنا تھا اٹھ بھئی تو کون ہے۔ تو آپ کو یہ ڈر نہیں لگا کہ اگر وہ آ گئے تو آپ کو سوتے میں وہ شہید کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح کی پیاری نیند اس دن مجھے آئی، اس دن کی نیند کبھی نہیں آئی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب شام کو میں سوتا ہوں تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ صبح تک زندہ رہوں گا یا نہیں زندہ رہوں گا، کیا پتا کس لمحے موت آ جائے، تو رات کو سوتے وقت صبح اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا، لیکن اس دن یقین تھا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی صبح یہ امانتیں ان کے سپرد کرنی ہیں، اب میں اگر رات کو مر جاتا تو امانتیں ان کے سپرد کیسے کرتا؟ تو صبح اٹھنے کا یقین تھا، اس لیے ایسی نیند آئی ہے کہ جیسی نیند کبھی نہیں آئی ہے۔ تو ایک طرف تو حضرت علی ہیں، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ خود ہجرت کے لیے نکلتے ہیں۔ اشاق فرماتے ہیں کہ مال تو حضرت علی کے حوالے کیا، اپنی ذات حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کر دی، خود حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ چل پڑے۔ اب دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو باہر وہ لوگ دروازے لے کر کھڑے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا، ان کے آگے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، پیچھے بھی دیوار بنا دی، فاغشیناہم، ان پہ پردے پا دیے، فہم لا یبصرون، وہ دیکھتے بھی نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حضور ان کے درمیان سے نکل کے خاک اٹھا کے ان کے سروں پہ بھی ڈال دی، وہ کھڑے دیکھتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب دیکھا کہ نہیں آئے، دیوار پھاند کے اندر گئے، دیکھا حضرت علی رام فرمائے، کہاں ہے حضور، تمہارے نبی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میرے حوالے کیا تھا، کھڑے تم ہو باہر، پہرا تم باہر دے رہے ہو، میں تو اندر سویا ہوا ہوں، پوچھ مجھ سے رہے ہو، دروازے پہ تم کھڑے ہو، میں تو اندر سویا ہوا ہوں، پہرا تم دے رہے ہو اور پوچھ مجھ سے رہو کہ کہاں ہے؟ اسی دروازے سے گئے ہیں اور تمہارے درمیان سے گزر کے گئے اور تمہارے سروں پہ خاک ڈال کے گئے ہیں، دیکھو جو سر پہ ہاتھ ڈالتا ہے اسی کے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے۔ تو کافروں نے اس طرح کے منصوبے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کافر مکر کرتے ہیں، اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ سب نبیوں رسولوں کے متعلق کافروں کا اسی طرح کا رویہ رہا۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا، لِيَأْخُذُوهُ، کہ ان کو پکڑ لیں، قید کر لیں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور ناحق طریقے سے وہ جھگڑے ان سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کو وہ ناکام بنا دیں، جھٹلا دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آخرکار میں نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میری سزا کیسی تھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، بے شک ثابت ہو چکا آپ کے رب کا کلمہ، آپ کے رب کی بات یہ ثابت ہو چکی، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر، انہم اصحاب النار، کے وہ دوزخی ہیں، وہ جہنمی ہیں، انہوں جہنم میں جانا ہے۔ کافروں کے بارے میں آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ وہ جہنمی ہیں۔ الذین یحملون العرش، وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ فرشتے حاملین عرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی حمد کر رہے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی حمد اور تسبیح وہ پڑھ رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے ارد گرد جو ہے فرشتے ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، ایمان والوں کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء، گھیرا ہوا ہے تو نے ہر شے کو، رحمتا و علما، اپنے رحمت اور اپنے علم سے، تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، وسیع ہے تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر، یعنی ہر شے کو گھیرا ہوا ہے۔ فاغفر، تو مغفرت فرما، تو بخش دے، للذین تابوا، انہیں جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے رستے پر چلے، یعنی اگر ان سے کوئی گناہ ہوا تو اس سے انہوں نے رجوع کیا، صدق دل سے توبہ کی اور تیرے رستے پہ چلے، تیرے احکام کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے مولا کریم ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، محفوظ فرما ان کو، یعنی یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ آگے وہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ، تو انہیں داخل فرما، جنات عدن، سدا بہار جنتوں میں، ایسے باغات، ایسی جنتیں جہاں خزاں نہیں آئے گی، ہمیشہ بہار ہی رہے گی۔ تو دنیا کے باغات میں بہار بھی آتی ہے، خزاں بھی آ جاتی ہے، وہاں پہ ایک دفعہ پھول کھلتے ہیں، اور کبھی وہ بھی وقت آ جاتا ہے کہ ٹنڈ منڈ درخت ہوتے ہیں، نہ پھل ہوتے ہیں، نہ پھول ہوتے ہیں، نہ پتے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، خزاں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنت کے جو باغات ہیں وہ سدا بہار ہیں، ہمیشہ وہاں پہ بہار ہی رہے گی۔ تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اے مولا کریم ان کو ان جنتوں میں داخل فرما جو ہمیشہ جہاں بہار ہی رہے گی۔ التی وعدتہم، وہ جنتیں جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جو ان میں سے ایمان والے ہیں، صالح جن میں صلاحیت ہے، یعنی مفسرین کرام فرماتے ہیں یا مطلب ہے ایمان والے، ایمان والے ان کے باپ دادوں میں سے، وَأَزْوَاجِهِمْ ان کی بیویاں میں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی اولادیں، یعنی جنہوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پہ چلے، ان کو بھی تو جنتوں میں داخل کر، اور ان کے ذریعے سے، وسیلے سے ان کے باپ دادا اور ان کے بیویاں، خاوند، ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار، ان کو بھی ان کے صدقے میں جنت میں داخل کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو ایک آدمی جنت میں جائے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے جو باپ دادا، بیوی، خاوند، رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں، اولاد، ان کو بھی جنت کے اندر جمع فرما دے گا، ان کو بھی اس کے صدقے میں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس مضمون کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات پہ اور بھی بیان فرمایا ہے کہ یہاں 13واں سپارہ ہے، تو یہاں فرمایا کہ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے صبر کیا رب کی رضا کے لیے،
اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے دیا ان میں سے خرچ کیا، سرًا وعلانیةً ظاہر اور چھپا کے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، کہ اگر کسی طرف سے ان پہ برائی ہوتی ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی جنت ہے۔ عقبی الدار کیا ہے؟ جنات عدن سدا بہار جنتیں، یدخلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم جو ایمان والے ان کے آبا یعنی ان کے باپ دادا، ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، اوپر کے آبا، وازواجہم ان کی بیویاں خاوند، وذریاتہم ان کی اولادیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کے سبب سے داخل فرمائے گا۔ تو ایک نیک آدمی جو ہے جنت میں جا کے اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، بزرگ، اولاد سب کی بخشش کا وہ ذریعہ، بشرطے کہ وہ ایماندار ہوں، ایمان پہ قائم ہوں، تو ایماندار اس کے اہل و عیال میں سے جو بھی ہوں گے ان سب کی وہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہمیں تو ابا جی بخشوا لیں گے، چلو ابا جی نیک ہیں ابا جی بخشوا لیں گے، یا کوئی کہے جی ہماری اولاد بڑی نیک ہے وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اس پہ تکیہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بجائے اس کے کہ بندہ امید رکھے کہ ابا جی ہمیں بخشوا لیں گے یا ہمارا بیٹا بیٹی ہمیں بخشوا لیں گے، خود ہونا چاہیے بھئی ہم اتنے نیک ہوں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہم اپنے ابا جی کو بخشوائیں، اپنی اولاد کو بخشوائیں، نہ ہم یہ کہ دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں بھئی وہ ہمیں بخشوائیں گے۔ خود ایسا ہونا چاہیے کہ خود دوسروں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بنے۔ تو بہرحال نیک لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ان کے اہل و عیال، بزرگ، وہ ان کی بخشش کا بھی وہ ذریعہ بنیں گے۔ تو فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا انہیں بھی ان سدا بہار جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے آبا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے ان کو بھی تو ان جنتوں میں داخل فرما۔ انک انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ واقعہم السیئات مولا کریم ان کو تو گناہوں سے بچا یا گناہوں کی سزا سے بچا، گناہ یعنی ان کو گناہ کرنے سے بچا، ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما، اور اگر ان سے کوئی خطا ہوئی یا کوئی لغزش ہوئی ہے تو ان کی اس کی سزا سے ان کو بچا لے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ اے مولا کریم اس دن تو نے جس کو گناہوں کی سزا سے بچا لیا، فقد رحمتا اس پر تو نے کرم کر دیا، اس پر تیری رحمت ہو گئی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی کہ اس دن گناہوں کی سزا سے آدمی بچ جائے۔ اب یہ جو آیات ہیں کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا جو ہوتی ہے خاص طور پر دوسرے کے حق میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو آدمی وہاں موجود نہیں ہے اس کے حق میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی دعا اس قدر جلد قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی ایک غائب کی دعا دوسرے غائب کے لیے قبول ہوتی ہے، کہ آدمی وہاں موجود نہیں ہے اس کے حق میں دعا کی جائے، اس کے لیے مغفرت، بخشش، اللہ تک کی رحمتوں برکتوں کی دعا کی جائے،
تو وہ اس کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے جو وہاں موجود نہیں ہے۔ ان ظاہر غیب کا لفظ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو موجود نہیں ہے، سامنے تو ہو سکتا ہے آدمی اس کو خوش کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اس کے لیے کہہ دیتا ہے، تو وہاں موجود نہیں ہے، کوئی سحری کے وقت اٹھتا ہے اور اس وقت کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو جب عام انسانوں کا یہ حال ہے تو فرشتے جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والوں کے حق میں مقبول ہو گئی۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے زیادہ امید افزا اور کوئی آیت نہیں ہے۔ بے شک اگر ایک فرشتہ بھی تمام مومنوں کی مغفرت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کس قدر عام ہوگی جب تمام فرشتے اور حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ مومنین کی استغفار کریں گے۔ تو یعنی انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے۔ اب اس میں بھی اپنے اپنے ذوق کے مطابق علماء نے بات کی ہے، جن کا ذوق جس طرح تھا انہوں نے بات کی ہے۔ یہ بزرگ یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے امید افزا یہ آیت ہے کہ فرشتے مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید افزا آیت جو ہے وہ یہ ہے جو 3-4 رکوع پہلے گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جب صدقے دل سے کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے امید افزا جو ہے وہ یہ آیت ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر مجھے اس آیت یہ جو ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس آیت کے بدلے میں دنیا و ما فیہا بھی مل جائے، ساری دنیا کا مال و دولت مل جائے تو مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس آیت کے بدلے میں ساری دنیا و ما فیہا بھی مل جائے تو مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ آیت اکثر علماء نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ امید افزا جو ہے وہ یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ کافر جو ہے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے، گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کا رستہ اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ آیتیں جن میں فرشتوں کی مومنوں کے حق میں دعا کا ذکر ہے یہ سب سے زیادہ امید افزا ہے۔ اکثر علماء نے یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ سب سے زیادہ امید افزا ہے۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، حرب بن شریح روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے کہا، یہ کون ہے؟ حضرت امام محمد باقر، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسین کے پوتے ہیں۔ ابو جعفر کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے باپ ہیں تو ابو جعفر ان کی کنیت تھی۔ حضرت امام محمد باقر
حرب بن شرح کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا میں آپ پر فدا کیا جاؤں، یہ بتائیے کہ یہ شفاعت جس کا اہل عراق ذکر کرتے ہیں آیا یہ حق ہے یا نہیں؟ تو امام نے پوچھا کس شفاعت کا؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا۔ تو حضرت امام محمد باقر نے فرمایا میں نے اپنے چچا محمد بن حنفیہ سے سنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب عز و جل ندا فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا ہاں اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر امام نے مجھ سے کہا اے اہل عراق کی جماعت تم یہ کہتے ہو کہ قرآن پاک کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید افزا ہے؟ حضرت امام باقر نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ آیت بھی ہے لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دیں گے کہ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کی رضا یہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ کی امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں ہو تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے کہو ہم آپ کی امت کے متعلق آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے حضرت امام محمد باقر یہ فرماتے ہیں کہ عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا یوتی کا ربو کا ہے داس تساں فتردہ تھی پوری آس محبوب یوتی کا ربو کا یہ کہ آپ کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے لیکن فتردہ تھی پوری آس ہمیں تو فتردہ سے امید لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اتنا دیں گے کہ راضی ہو جائیں گے، اور محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہے میں نہیں راضی ہوں گا۔ تو حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا قرآن پاک کی یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم